السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پبلک فیس میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حزب اللہ کے لیے اور لبنان کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے، سب سے بڑا اور تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، حزب اللہ مان لیتی ہے، تو حزب اللہ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، لبنان کی عوام کا بھی نقصان ہوگا، اور اسرائیل کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسرائیل کھلا سانڈ بن جائے گا، خطے میں اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اور اس کو یہ لگنے لگے گا کہ اب اس کا کوئی اور دشمن یہاں موجود نہیں ہے، کہیں اور سے اس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیریا میں جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے، پہلے سے حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے۔ ایران سے حزب اللہ کا جو رابطہ تھا، سیریا کے ذریعے جو ہتھیار حزب اللہ تک پہنچتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے حزب اللہ کے خلاف لبنان کی پارلیمنٹ میں، وہ سب سے اہم ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کا آج تاریخی اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں 3 اہم پوائنٹ پر فیصلہ ہونا ہے۔ اجلاس کا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ ہتھیار لبنان میں صرف لبنان کی آرمی کے پاس ہونا چاہیے۔ لبنان کی آرمی کے علاوہ کسی بھی گروپ کے پاس، کسی بھی فرد کے پاس لبنان میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اہم ایجنڈا ہے صخرۃ الروشہ کا، کہ صخرۃ الروشہ کس کے کنٹرول میں ہوگا، نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ صرف سرکار کرے گی۔ سرکار کے علاوہ صخرۃ الروشہ کا فیصلہ کرنے کا یا اس کو استعمال کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اہم ایجنڈا ہے رسالات پر پابندی لگانے کا۔ ان تینوں ایجنڈا کو ذرا تفصیل سے سمجھے۔ پہلا ایجنڈا ہے کہ ہتھیار صرف لبنان کی آرمی کے پاس ہوگی، دوسرے گروپ کے پاس نہیں ہوگا۔ لبنان کی جو آرمی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، سب سے کمزور آرمی لبنان کی ہے، اور اسرائیل نے 1947 کے بعد جب بھی لبنان پر حملہ کیا، لبنان کے علاقوں کا قبضہ حاصل کیا، تو کبھی بھی لبنان کی آفیشیل آرمی اسرائیل کے حملے کو نہیں روک سکی، اسرائیل کی آرمی سے مقابلہ نہیں کر سکی، اس سے جنگ نہیں کر سکی۔ اور جب 1970 کے بعد لبنان کے کئی علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اسرائیلی آرمی لبنان میں موجود تھی، اسرائیل اپنے علاقہ کو ایکسٹینڈ کر رہا تھا لبنان کی طرف، ساؤتھ کی طرف، تو پھر حزب اللہ جیسی تنظیم کا قیام عمل میں آتا ہے، اور حزب اللہ نے لڑاکوں کو تیار کیا، نوجوانوں کو تیار کیا، ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی، اور پھر حزب اللہ 1982 میں قائم ہوئی۔ 1982 میں حزب اللہ نے قائم ہو جانے کے بعد لگاتار اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا، اسرائیل کے لوگوں کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور تقریباً 18 سال کی جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد، سال 2000 میں اسرائیل کو لبنان چھوڑنا پڑا تھا۔ 2006 میں بھی اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تھا، قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ابھی سال 2023 کے بعد، یعنی جب حماس اور اسرائیل کے بیچ میں لڑائی شروع ہوئی اور ادھر سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس دوران بھی اسرائیل نے پوری کوشش کی تھی لبنان میں گھسنے کی، داخل ہونے کی، قبضہ کرنے کی، لیکن حزب اللہ کے لڑاکوں نے جم کر مقابلہ کیا، اور کسی بھی پوائنٹ پر اسرائیلی آرمی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ ایئر اسٹرائک کر کے، حملہ کر کے، فائٹر پلین کے ذریعے اسرائیل نے حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈروں کو، اہم ترین رہنماؤں کو شہید کر دیا۔ حسن نصر اللہ کو بھی اسرائیل نے شہید کر دیا، جو حزب اللہ کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور 1989 سے کنٹینیو وہ حزب اللہ کے لیڈر سے سربراہ تھے، اور اسرائیل نے 10 مرتبہ حسن نصر اللہ کو مارنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اس مرتبہ اسرائیل اس مشن میں کامیاب ہو گیا، امریکہ نے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا اس مشن کو انجام دینے کے لیے۔ تو یہ حزب اللہ کی طاقت ہے، یہ حزب اللہ کی ویلو ہے، اور اب لبنان کی حکومت یہ فیصلہ لینے جا رہی ہے کہ حزب اللہ کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، اور حزب اللہ جو کام کرتی رہی ہے لبنان کی سلامتی کے لیے، لبنان کے دفاع کے لیے، وہ کام لبنان کی آرمی کرے گی۔ لبنان کی آرمی کو خود مختار بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، اس کو ہتھیار دینے کے لیے امریکہ نے 23 کروڑ ڈالر کی مدد بھی دی ہے، اور امریکہ میں اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی، کیونکہ ٹرمپ نے ہمیشہ کہا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، وہ امریکہ کی ترقی میں لگایا جائے گا، امریکہ کے لوگوں پر خرچ کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور ملک پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے گا، کسی اور ملک کی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پیسہ دیا جائے گا۔ لیکن یہاں لبنان کی آرمی کو امریکہ نے پیسہ دیا، اور اس پیسہ کو یہاں دینے کا مطلب اور مقصد صاف ہے، اسرائیل کو مضبوط کرنا، کیونکہ امید نہیں ہے کہ لبنان کی آرمی اگر مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے گی۔ بہرحال لبنان کی آرمی کا جو آرمی چیف ہے وہ پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کرے گا کہ کیسے لبنان کی آرمی کو مضبوط بنایا جائے گا، لبنان کی آرمی کو تمام طرح کی
ट्रेनिंग दी जाएगी और हिजबुल्लाह से हथियार को छीना जाएगा। उधर हिजबुल्लाह ने साफ कर रखा है कि वो हथियार नहीं डालेगी जब तक इजराइल का ख़तरा बरकरार है। हिजबुल्लाह ने पहले भी कई मरतबा कहा कि हमारी लड़ाई इजराइल से है, न कि अंदरून मुल्क किसी से है, लबनान की आर्मी से है, और लबनान की आर्मी जब तक ताकतवर नहीं हो जाती हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। दूसरा अहम पॉइंट और अहम तरीन एजेंडा है सखरतुल रौशा का। सखरतुल रौशा क्या है, पहले उसे समझिए। सखरतुल रौशा लबनान के समंदर में दो चट्टानों का नाम है। लबनान के वेस्ट में जो साहिली इलाका है, समंदर का जो इलाका है, वहाँ दो चट्टान खड़े हैं। एक चट्टान की ऊंचाई 70 मीटर है और दूसरे चट्टान की ऊंचाई 25 मीटर है। जो दो ऊंचे ऊंचे चट्टान है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, और ये दोनों चट्टान लबनान में बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। लबनान के लिए आप इसको बुर्ज खलीफा समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए इसकी वही वैल्यू है। वहाँ लोग नुमाया चीज़ों को लगाते हैं, लड़के वहाँ पर चढ़ते हैं और वहाँ से समंदर में वो छलांग लगाते हैं। समंदर की गहराई भी वहाँ पर 7 मीटर नीचे है, तो लबनान के लिए बहुत अहम है। अब इस पर पार्लियामेंट को फैसला करना है कि सखरतुल रौशा का कंट्रोल किसके पास होगा, कौन इसका इस्तेमाल करेगा और कौन उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये पार्लियामेंट में बहस का एजेंडा इसलिए बना, इस पर तनाज़ो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी 27 सितंबर को जब हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी थी तो हिजबुल्लाह ने यहाँ पर हसन नसरुल्लाह की, जो उनके साबिक सेक्रेटरी जनरल है और उसके बाद जो उनके सेक्रेटरी जनरल बने थे हाशिम सफ़ीउद्दीन, उन दोनों की तस्वीर लगाई गई इसी सखरतुल रौशा पर। जो बड़ा चट्टान है उस पर भी और दूसरे छोटे वाले चट्टान पर भी दोनों की तस्वीर को वहाँ पर लगाया गया। लबनान की हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हिजबुल्लाह को इसकी परमिशन नहीं दी थी। हिजबुल्लाह ने पहले ही कहा था कि पहली बरसी के मौका पर दोनों रहनुमा की, दोनों शहीदों की तस्वीर को वहां आवेजा किया जाएगा। प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, पुलिस ने रोका था। इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने वहां जाकर दोनों की तस्वीर को लगाया और मैसेज दिया कि सखरतुल रौशा हमारा है, हमारे लोगों की तस्वीर यहाँ पर नुमाया की जाएगी। और पूरे लबनान की आवाम को भी हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का एक तरह से मैसेज दिया कि हम ख़त्म नहीं हुए हैं बल्कि अपने इस रहनुमा के नक्श कदम पर लगातार चल रहे हैं। तीसरा अहम पॉइंट और तीसरा अहम एजेंडा है रिसालात का। हिजबुल्लाह की वहाँ एक तंजीम है जिसका नाम है रिसालात, और रिसालात हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं देती है बल्कि रिसालात आम लोगों को जोड़ती है। वो आर्ट के बारे में बातचीत करती है, एजुकेशन के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। तो आर्ट और इस तरह से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सिखाने का, उसको बताने का रिसालात काम करती है। और इसी नाम पर आम लोगों को, आम बच्चों को लबनान में जोड़ा जाता है, फिर उसे हिजबुल्लाह का पार्ट बनाया जाता है, हिजबुल्लाह में लाया जाता है। तो तीसरा अहम एजेंडा होगा कि रिसालात पर भी पाबंदी लगाई जाए, जो एक अंजुमन है, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीफ वर्क करती है, दूसरा काम करती है, आर्ट सिखाती है, और दरअसल हिजबुल्लाह का ही एक विंग है। तो इस पर पाबंदी लगाने का भी फैसला पार्लियामेंट में किया जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह के लीडरों ने साफ कर दिया है कि पार्लियामेंट अगर फैसला करती है, इस तरह की पाबंदी उन पर लगाई जाती है, तो इस पाबंदी को नहीं माना जाएगा। और सच्चाई यही है कि अगर पार्लियामेंट फैसला कर भी लेती है लबनान की, तब भी हिजबुल्लाह इन बातों को नहीं मानेगी, इस पर अमल नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह यह है कि लबनान की जो हुकूमत है अभी तक मजबूत नहीं है। फ्रांस की कॉलोनी था लबनान खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद, और जब फ्रांस ने लबनान को आज़ाद किया तो लबनान को आज़ाद करने के साथ ही फ्रांस ने उसको 3 मजहब के दरमियान तकसीम कर दिया, ईसाई, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। लबनान में मुसलमानों की कुल आबादी 64% है और ईसाइयों की आबादी सिर्फ 34% है। बकिया 1-2% दूसरी कम्युनिटीज़ की आबादी भी वहाँ पाई जाती है। फ्रांस ने जब लबनान को आज़ाद किया तो कायदे के मुताबिक वहाँ हुकूमत मुसलमानों की होनी चाहिए थी, सदर वहाँ का मुसलमान को होना चाहिए था। लेकिन फ्रांस ने लबनान की आबादी को 2 मजहब में तकसीम करने के बजाय 3 मजहब में तकसीम कर दिया। सुन्नी इस्लाम को मुस्तकिल एक मजहब बना दिया, शिया इस्लाम को मुस्तकिल एक मजहब लबनान में बना दिया गया और ईसाइयों को एक साथ रखा गया। हालांकि शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम में जितना इख्तलाफ और डिफरेंस पाया जाता है उससे ज़्यादा कैथोलिक ईसाई में या इसी तरह ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत में पाया जाता है, यानी वहाँ इससे ज़्यादा इख्तलाफ है। कैथोलिक चर्च का पूरा रूल अलग है और ऑर्थोडॉक्स चर्च का पूरा रूल और कानून ज़ाब्ता अलग है। इसके बावजूद उन दोनों को एक रखा गया। ये ज़रूर कहा गया कि सदर कैथोलिक चर्च का बनेगा, लेकिन मुसलमानों को 2 जगह तकसीम कर दिया गया, सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम। और ये फैसला फ्रांस ने ही कर दिया वहाँ के रूल में कि
لبنان کا صدر کیتھولک عیسائی ہوگا اور یہاں کا وزیر اعظم سنی مسلمان ہوگا اور یہاں کا اسپیکر شیعہ مسلمان ہوگا. انہی تینوں کے ہاتھوں میں طاقت ہوگی. اب اس وقت وہاں کا جو صدر ہے اس کا نام ہے جوزف اون اور وہ عیسائی ہے. اس کے بعد وہاں کا وزیر اعظم نواف سلام ہے اور تیسرا وہاں کا اسپیکر ہوتا ہے جس کا نام ہے نبی بیری. یہ شیعہ مسلمان ہیں. ان تینوں کے ہاتھوں میں لبنان کی حکومت ہے, وہاں کی لگام ہے, باغ دوڑ ہے. اب سیاست میں اگر دیکھا جائے تو یا تو وہاں کے عیسائی مضبوط ہیں یا پھر حزب اللہ مضبوط ہے. حزب اللہ کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے عمل مومنٹ, اور عمل مومنٹ کے ذریعے حزب اللہ وہاں چناؤ لڑتی ہے. حزب اللہ کے لیڈرز وہاں چناؤ جیتتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور سیاست میں ان کا پورا اثر و رسوخ ہے. اب وہاں سرکار جس پارٹی کی بھی بنے صدر وہی ہوگا جس کی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور صدر وہ ہوگا. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی سیٹیں بھی وہاں مخصوص ہے. لبنان میں پارلیمنٹ کی کل 128 سیٹیں ہیں اور 128 سیٹوں کی تقسیم ہے کہ 64 عیسائی ایم پیز ہوں گے اور 64 مسلمان ایم پیز ہوں گے اور 64 مسلمانوں میں سے 27 سنی ہوں گے اور 27 شیعہ ہوں گے. تو یہاں بھی جو تقسیم کی گئی وہ عیسائیوں کو فیور کرتے ہوئے اب 64 برابر عیسائی اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا, جبکہ مسلمانوں کی آبادی 64% ہے اور عیسائیوں کی آبادی صرف 34 یعنی 24% ہے. اس کے باوجود جو ایم پیز کی سیٹیں ہیں وہ عیسائیوں کو آدھی دے دی گئی اور آدھی سیٹوں میں دونوں مسلمانوں کو برابر تقسیم کر دیا گیا. تو یہ جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہوا لبنان میں اور فرانس نے کیا, بالکل بھی وہاں کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے, رول کے مطابق نہیں ہے, انصاف کے مطابق نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جیسے ہی لبنان کو فرانس نے آزاد کیا, لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی, لڑائی ہونے لگی اور کبھی بھی وہاں مستحکم حکومت نہیں بن سکی ہے. ابھی بھی اگر پارلیمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے تب بھی یہ حکومت مستحکم ہو پائے گی, کہنا مشکل ہے. امریکہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ لبنان میں مستحکم حکومت بن جائے, آرمی وہاں کی مضبوط ہو جائے, اور لبنان کی آرمی کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ نے پیسہ بھی بھیج دیا ہے. 23 کروڑ ڈالر کی مدد دی ہے اور 23 کروڑ ڈالر میں سے 19 کروڑ ڈالر کو آرمی پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آرمی کے لیے اس کی ٹریننگ ہوگی, آرمی کو ہتھیار دیا جائے گا. اس کے باوجود لبنان کی آرمی مضبوط ہو پائے گی, کہنا مشکل ہے. اس کے علاوہ لبنان کی آرمی اسرائیلی آرمی کے خلاف لڑے گی, یہ بھی کہنا مشکل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.